بھی سازشیں ناکام ہوئیں، آج بھی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز سازشیں ناکام ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی حفاظت اس طریقے سے کرتا رہے۔ قرآن پاک کی جن آیات کریمہ کا میں نے انتخاب کیا، بہت ہی دیدہ اور دانستہ کیا۔ سورۃ الرحمن کی 4 آیات ہیں، مجھے بہت کم بات آپ حضرات سے کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک لمبا وقت گزر چکا ہے، اور آپ حضرات کو نیند کا تقاضا بھی ہے، اور مجھے بھی اس کا احساس ہے، اور ہمیں بھی بہت دور یہاں سے چل کر کے جانا ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کے بہت عزیز ہیں، بہت قریب ہیں، اور ہمیں تو آپ کے درمیان ایک وقت گزارنا چاہیے، لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم بھی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ہیں، جس کا نبھانا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور آپ حضرات کے دلوں میں بھی یہی خواہش ہونا چاہیے کہ جن ذمہ داریوں میں یہ مشغول ہیں اسے یہ بحسن خوبی انجام دیتے رہیں۔ تو ہمیں بھی سفر کر کے جانا ہے، اور صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچوں کو پڑھانا بھی ہے۔ قرآن پاک کی جن آیات کا میں نے آپ حضرات کے سامنے انتخاب کیا ہے، ان آیات کا صرف مجھے ترجمہ کرنا ہے، اور اسی کے ضمن میں کچھ باتیں بھی عرض کرنی، اور انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ سورۃ الرحمن کی 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ الرحمن، ابتدا لفظ الرحمن سے ہوتی ہے۔ یہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام۔ لفظ اللہ ہے، اور یہ ایک ایسا نام ہے جس سے اپنے بھی واقف تھے اور بیگانے بھی واقف تھے، اپنے بھی واقف ہیں، بیگانے بھی واقف ہیں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اللہ کو اس نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ کفار، یہ مشرکین جو قرآن پاک سے دور بھاگتے تھے، جو حضرت نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے، وہ کفار اور وہ مشرکین جو اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو اللہ کے نام سے جانتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے اللہ۔ یعنی کافر اور مشرک بھی اس بات کو جانتا ہے اور جانتے تھے کہ جوہری امور کا خالق، آسمان کا خالق، زمین کا خالق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کو اللہ کے نام سے نہ یہ کہ صرف یہ امت جانتی ہے، بلکہ اللہ کو اللہ کے نام سے کافر اور مشرک بھی جانتے تھے۔ لیکن اللہ کے علاوہ جو اللہ کے دیگر صفاتی نام ہیں، ان سے وہ واقف نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے علاوہ اللہ کے صفاتی نام اور ان ناموں میں خاص طور سے لفظ رحمان کا تذکرہ کیا جاتا، تو وہ کہتے من رحمان انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا، آخر وہ کون رحمان ہے؟ کیا تم انسجد لما تأمرنا، کیا ہمیں تم سجدہ دیتے ہو؟ کیا ہم سجدہ کریں اس کا جس کے سامنے تم سجدہ کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہو اور نام لیتے ہو رحمان کا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانِ، جب ان سے کہا جاتا رحمان کا سجدہ کرو تو وہ یہ کہتے تھے کہ رحمان آخر ہے کون؟ کیا ہم سجدہ کریں اس کا جس کے سامنے سجدہ کرنے کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ تو لفظ رحمان کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرحمن نازل فرمائی اور اس کی ابتدا لفظ الرحمن سے فرمائی، اور ان کافروں کو، ان مشرکوں کو اور ان خدا کے باغیوں کو، ان قرآن پاک کے دشمنوں کو اللہ نے بتلایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھلایا۔ رحمان کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے من رحمان، تو اللہ نے فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھلایا۔ خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بولنے کی قوت سکھائی، بولنے کی قوت عطا فرمائی، یعنی بیان سکھلایا۔ 4 آیات ہیں، اور 4 آیات کے اندر 3 چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ نمبر 1، رحمان نے قرآن سکھلایا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کیا رحمان نے، کیا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صرف قرآن ہی سکھلایا ہے؟
نہیں، قرآن پاک کے علاوہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے، پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یاد کراتے ہیں اور ان کو سکھلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھلائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف قرآن ہی نہیں، ساری چیزیں انسان کو سکھلائی ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور سے قرآن پاک کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرات علماء یہاں پر تفصیلی نکتہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وہ چیزیں جو بندے کو سکھائی گئی ہیں، ان چیزوں میں سے چوٹی کی چیز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یعنی قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے، قرآن وہ ایک چیز ہے جو چوٹی کی چیز ہے، اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چوٹی کی چیز سکھلائی۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ کیا اللہ نے صرف انسان کو پیدا فرمایا؟ اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، اللہ نے آسمان اور زمین کے مابین بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن یہاں تذکرہ صرف کس کا ہے؟ انسان کا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی تخلیق کے نقطہ عروج کو بیان فرمایا ہے کہ کائنات کے اندر آسمان اور زمین کے مابین اگر مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اور سب سے افضل کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ ساری خلائق میں خواہ وہ فرشتے کیوں نہ ہوں، جنات کیوں نہ ہوں، دیگر حیوانات کیوں نہ ہوں، بڑی سے بڑی مخلوقات کیوں نہ ہوں، تمام مخلوقات میں چوٹی کی جو مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے۔ تو فرمایا خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھلایا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف بیان اور بیان کے علاوہ دیگر صلاحیتیں؟ جی، ساری صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن جس چیز کی وجہ سے یہ انسان دنیا کی تمام مخلوق سے ممتاز ہوتا ہے وہ ہے بیان، اور بیان کے معنی آتے ہیں التعبیر ما فی الضمیر، دل کے اندر جو بات ہے نو کے زبان پر لانا۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے، انسان کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے دل کی بات کو اپنی زبان سے ادا کر سکے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے جو پروردگار عالم نے اپنے فضل سے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ تو بیان انسان کو عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی کی نعمت ہے۔ اب ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، ان چیزوں کی وضاحت کرنے کے بعد، اب میں آپ کو نتیجے کی طرف لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے چھوٹی کی چیز سکھلائی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی کی چیز پیدا فرمائی ہے جسے انسان کہتے ہیں، اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی کی چیز عطا فرمائی ہے بیان کی شکل میں، تو اس بیان کا مصرف بھی وہ ہونا چاہیے جو سب سے اعلیٰ ہو، جو سب سے ارفع ہو، جو سب سے بلند ہو، اور اس کا سب سے اعلیٰ مصرف قرآن پاک کا پڑھنا ہے اور قرآن پاک کا پڑھانا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا ہے اور قرآن پاک کا پڑھانا ہے۔ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کے راوی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مضبوط مستحکم روایت میں آپ کے سامنے سند کے اعتبار سے پیش کرتا ہوں، جس کو حضرت امام بخاری نے ذکر کیا ہے، جس کو حضرت امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، جس کو ابن ماجہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ مضبوط حدیث ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، جو قرآن کو سیکھے، جو قرآن کو سکھائے۔ گویا قرآن پاک کا پڑھنا اور قرآن پاک کا پڑھانا یہ انسان کی زندگی کا سب سے بہترین مصرف ہے۔
اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک صالح انسان بنیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آل و اولاد صالح آل و اولاد بنے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ بنے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر امن آئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سکون آئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنے، تو ضروری ہے یہ بات کہ ہم سب اس قرآن پاک سے جڑیں، اس قرآن پاک سے وابستہ ہوں۔ قرآن پاک کے جڑنے سے سرخروئی نصیب ہوتی ہے، عزت نصیب ہوتی ہے، امن نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، معاشرے کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ علامہ اقبال کا کہا ہوا شعر ہے، یونیورسٹی سے نکلا ہوا ایک طالب علم ہے، اپنی بلند فکر پیش کی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ جب جب بھی کسی قوم نے عروج اور ترقی حاصل کی ہے تو وہ اللہ کے دین کی بنیاد پر حاصل کی ہے، اللہ کی ہدایت والی کتاب کی بنیاد پر حاصل کی ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دنیا کے سامنے اپنا لوہا منوایا اور پوری دنیا ان کی عظمت اور ان کی تقدس کو سلام کرتی ہے، قرآن کی بنیاد پر کرتی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم جناب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں۔ انہوں نے جنگ آزادی میں بڑا کردار ادا کیا ہے، انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں انہوں نے مہم چلائی ہے، ریشمی رومال کی تحریک چلائی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ملکوں کا دورہ کیا ہے، انگریز ظالم نے ان کو گرفتار کیا، مالٹا کی جیل میں ڈالا، سالہ سال تک مالٹا کی جیل کی سلاخوں میں سختی اور سستی اور قسم قسم کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ مالٹا کی جیل سے جب حضرت شیخ الہند کو رہائی نصیب ہوئی اور وہاں سے چل کر دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، دارالعلوم میں ایک بڑا اجلاس منعقد ہوا جہاں طلبہ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، دیوبند کی ایک بڑی عوام بھی وہاں شریک ہیں۔ حضرت نے جب اپنی بات شروع فرمائی تو اپنی بات کو شروع کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا، لوگوں، میں نے مالٹا کی جیل میں 2 سبق سیکھے ہیں، میں نے مالٹا کی جیل میں 2 سبق سیکھے ہیں۔ پہلا سبق یہ سیکھا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، پہلا سبق یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ قوم کو اتحاد کی دعوت دی جائے، قوم کی ترقی، قوم کی سرفرازی، قوم کی بلندی، قوم کو عزت، قوم کو شوکت، ان 2 چیزوں کی بنیاد پر نصیب ہو سکتی ہے کہ قوم قرآن سے وابستہ ہو جائے، نمبر 2 قوم باہم متحد ہو جائے۔ قوم کی تنزلی، قوم کی پستی انہی 2 چیزوں پر ہے کہ قوم قرآن سے کٹ جائے اور قوم باہم دست بگریباں ہو جائے۔ جب یہ قوم منتشر ہوتی ہے تو اللہ کی نظروں میں ذلیل ہوتی ہے، جب یہ قوم قرآن سے ہٹتی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہے، اور جب یہ قوم قرآن سے قریب ہوتی ہے اور باہم متحد ہوتی ہے اور باہم آپس میں شیر و شکر ہو کر بھائی بھائی بن کر زندگی گزارتے ہیں کلمے کی بنیاد پر، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ اللہ منتشر قوموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ بکھرے ہوئی جماعت کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ایسی قوم کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، موضوع انتہائی اہم ہے، اور گویا اس موضوع کو اگر پوری رات بھی کہا جائے تو وہ کم ہے، لیکن میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اگر سرخروئی چاہتے ہیں اور ہم اگر اپنی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا ہے۔ قرآن سے جڑنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری قوم کا ہر بچہ حافظ بن جائے،
قرآن پاک سے جڑنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری قرآن قوم کا ہر بچہ عالم ہو جائے. قرآن پاک سے جڑنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری قوم کا ہر بچہ مفتی ہو جائے. قرآن پاک سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کا ہر بچہ قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہو جائے. یہ ہے قرآن پاک سے جڑنے کا مطلب. اللہ توفیق دے آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے. اللہ آپ کو توفیق دے آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیے. اللہ آپ کو توفیق دے آپ اپنے بچوں کو مفتی بنائیے. اللہ آپ کو توفیق دے اللہ آپ اپنے بچوں کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائیے. لیکن قرآن سے جڑنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قوم کا ہر بچہ حافظ ہو، قوم کا ہر بچہ عالم ہو تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اکبر نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ایک بندہ بازار میں بیٹھ کر تجارت کے فرائض انجام دے رہا ہے، اپنے بچوں کے پالنے کے لیے حلال روزی کے طریقے اختیار کر رہا ہے، اللہ کی نظر میں محبوب ہے. ایک بندہ حلال روزی کی فکر کے لیے تجارت کی منڈی میں بیٹھ کر آنے اور پائی کا سودا کر رہا ہے. شریعت نے جو تجارت کے حدود بتلائے ہیں ان حدود کے اندر رہ کر کے بندہ تجارت کرتا ہے، وہ دیندار بندہ ہے. ایک طالب علم دنیا کے فنون حاصل کرتا ہے تاکہ اس کو اللہ کی طرف سے عزت کی روزی نصیب ہو، کوئی منع نہیں کرتا. کس نے کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیے، سماج کی ضرورت ہے. کس نے کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیے، سماج کی ضرورت ہے. کس نے کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو IAS اور PCS نہ بنائیے، سماج کی ضرورت ہے. کس نے کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قانون کی تعلیم نہ دلائیے، سماج کی ضرورت ہے. لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ بات یاد رہے وہی جو میں نے بھی آپ سے کہی، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.